بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ بزرگوں اور دوستو، آج میری گفتگو کا عنوان ہے قرآن مجید اللہ کی کتاب۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے محمد رسول اللہ پر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل فرمایا۔ یہ کتاب اللہ کا ایک پیغام ہے، انسانوں کے لیے ہدایت اور دستور حیات ہے۔ یہ کتاب نور کا سرچشمہ ہے، عدل و قسط کی میزان ہے۔ یہ کتاب رحمت، برکت اور نعمت ہے۔ یہ کتاب حکمت، نصیحت اور بشارت ہے۔ یہ کتاب ذکر، فرقان اور معجزہ ہے۔ یہ کتاب تمام آسمانی کتابوں کا عطر ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ اس کی ہدایت تمام انسانوں کے لیے ہے۔ یہ کتاب کسی خاص فرقے کے لیے، کسی خاص ملک کے لیے، کسی خاص نسل کے لیے، یہ عربوں کے لیے نہ عجموں کے لیے بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک پیغام ہے جس کا نام ہے قرآن مجید۔ اور یہ کتاب ابتدا ہی سے کہتی ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، یہ کسی انسان کی تصنیف نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر ارشاد فرمایا، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، تنزیل من الرب العالمین، الرحمن علم القرآن۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ اب یہاں یہ پہلو قابل غور ہے کہ یہ کتاب کن حالات میں نازل ہوئی اور کب نازل ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت ہوئے کم و بیش 2500 سال گزر چکے تھے۔ دنیا توحید کا سبق بھول کر شرک میں مبتلا ہو گئی تھی، بلکہ بت پرستی کے دلدل میں اترتی جا رہی تھی۔ خدا کے گھر میں 360 بت برجمان تھے۔ ہر قبیلے کا ایک الگ الگ بت تھا اور ان کے الگ الگ نام تھے، جیسے لات و منات و عزا اور فلان فلان۔ قتل و غارت گیری عام تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کی جان لے لیا کرتے تھے، اور قبیلوں میں برسوں 100 سال تک عداوت اور دشمنی چلتی تھی، اور ایک دوسرے کی جان لینا آسان تھا۔ سود خواری عام تھی، لوگ ایک دوسرے کو پیسہ دیتے اور اس کے بدلے میں زیادہ پیسہ لیتے تھے۔ گانے بجانے کا رواج عام تھا، مشاعرے ہوا کرتے تھے، اس کے مقابلے ہوا کرتے تھے، اور کعبۃ اللہ کا ننگا ہو کر طواف کیا جاتا تھا۔ اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا جاتا تھا۔ اپنی بیٹیوں کو آر کی وجہ سے، پالنے کی ہمت نہ ہونے کی وجہ سے، ان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ ان حالات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، ان حالات کو دیکھ کر کڑتے تھے۔ برائیوں پر کڑنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیے 400 ایسے ہی برائیاں، بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ کیا ہم ان برائیوں پر کڑتے ہیں؟ اور اگر کڑتے ہیں تو یہ آخری درجہ ہے۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ آپ ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں۔ آخری درجہ یہ ہے کہ آپ دل سے برا جانیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات پر غور و فکر کرتے تھے، اور اس غور و فکر کے لیے آپ مکے میں ایک پہاڑ جبل النور ہے، اس میں ایک غار ہے جس کا نام غار ہیرا ہے۔ آپ کئی دنوں کے لیے غور و فکر کرنے کے لیے آپ وہاں چلے جاتے۔ بچے پوچھتے کہ بابا آپ کہاں چلے جاتے ہیں 8 دن؟
وہ بھی یہ بھی مطالبہ کرتے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. آپ بچوں کو سمجھا دیتے اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو کچھ ستو ساتھ دے دیتی، آپ وہ لے کر چلے جاتے اور کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہوئے اللہ سے دعائیں کرتے رہتے تھے کہ یہ برائیوں کو میں کیسے دور کروں. لیکن واضح نشانات موجود نہیں تھے، واضح کوئی راستہ آپ کے سامنے نہیں تھا. ایسی ہی رمضان کی ایک رات تھی جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے انسان کی فلاح و بہبود کے لیے قرآن مجید نازل فرمانے کا فیصلہ فرمایا اور جبرائیل امین روح القدس کو غار حرا میں بھیجایا. انہوں نے آ کر فرمایا کہ اقرا. آپ نے ارشاد فرمایا انا ما اقرا، میں نہیں پڑھ سکتا، یعنی کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. تو اس سے بات ایک واضح ہو رہی ہے کہ کوئی چیز لکھی ہوئی تھی وہ آپ کو دکھائی گئی کہ یہ پڑھو. آپ نے فرمایا کہ انا ما اقرا، میں نہیں پڑھ سکتا، دیکھ کر میں نہیں پڑھ سکتا. 3 مرتبہ یہی تکرار ہوئی. چوتھی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معانقہ کیا، گلے لگایا، پھر چھوڑ دیا. پھر فرمایا اقرا، اب آپ پڑھنے لگے. 5 آیتیں آپ یہاں پر سورہ علق کی نازل ہوئی. اقرا بسمک ربک الذی سے ما لم یعلم تک. اس کے بعد تقریباً 3 سال وہی رکی رہی. یہ پہلا تجربہ تھا. آپ غار حرا سے اتر کر آئے اور اپنے گھر پہنچنے کے بعد بی بی خدیجہ سے کہا کہ زملونی زملونی زملونی، مجھے اڑا دو مجھے اڑا دو. چنانچہ آپ کو اڑا دیا گیا. اس کے بعد آپ جب نارمل ہوئے تو آپ نے بی بی خدیجہ سے فرمایا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا. آپ نے یہ بھی کہا کہ میری زندگی کو خطرہ ہے، آپ پہچان نہیں سکے تھے. چنانچہ بی بی خدیجہ نے آپ کو تسلی دی. آپ نے فرمایا کہ اے میرے سرتاج، آپ تو غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا. پھر بھی کل ہم میرے بھائی ہیں نوفل جو تورات کا علم رکھتے ہیں، کل ہم ان سے چل کے گفتگو کریں گے. چنانچہ بی بی خدیجہ دوسرے دن اپنے شوہر نامدار کو لے کر چلیں. اپنے بھائی سے کہا کہ کل یہ واقعہ پیش آیا. تو آپ نے حضرت نوفل نے کہا کہ مبارک ہو، یہ تو حضرت جبرائیل تھے اور تمہیں نبوت کے لیے چن لیا گیا ہے. اس کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے. پہلے کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر موجود ہے. مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے. مگر یہ یاد رکھو، شاید تمہیں تمہاری قوم تمہارے شہر سے نکال دے اور اس وقت میں شاید زندہ نہ رہوں، اور اگر میں رہوں تو سب سے پہلے ایمان لانے والا میں ہوں گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے مہلت نہ دی. دوستو، پھر اس کے بعد 3 سال تک وحی کا سلسلہ رکا رہا، جس کو فترۃ الوحی کہتے ہیں. اس پیریڈ میں وحی کا سلسلہ رک گیا. آپ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا. بلکہ بعض لوگ تو آپ کو تانا بھی دیا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ کم و بیش 3 سال تک جاری رہا. پھر اس کے بعد سورہ مدثر اور پھر دوسری صورتیں نازل ہوئیں، لیکن مکمل جو سورہ نازل ہوا وہ سورہ فاتحہ ہے. بزرگوں اور دوستو، یہ سب سے پہلی آیت تھی جو آپ پر نازل ہوئی، اور سب سے آخری آیت سورہ بقرہ کی آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَوْنَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. یہ آخری آیت ہے. اس طرح وحی کا سلسلہ 23 سال، یا اگر صحیح سے دیکھیں تو 22 سال 5 مہینے 11 دن جاری رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ 12.5 سال مکے میں گزری اور کم و بیش 10 سال مدینہ منورہ میں گزری. قرآن مجید میں کل 114 صورتیں ہیں، جن میں 90 یعنی 2/3 مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، اور 24 صورتیں مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں. یہ سوروں کے نام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور ان کا تعین
اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ جیسی نازل ہوئی ہے آج ہمارے ہاتھوں میں وہی کتاب ہے ویسے ہی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری سال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 مرتبہ قرآن سنی، تو ظاہر ہے کہ کوئی ترتیب رہی ہوگی. یہ وہی ترتیب ہے جو آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سنائی تھی. بزرگ اور دوستو، قرآن مجید میں 2 قسم کی آیات ہیں. ایک ہے محکمات، دوسرے ہے متشابہات. محکمات سے مراد احکام ہے، اور متشابہات تشبیہات جن کے دل میں ٹیڑھ ہوتا ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. جیسے اللہ کا ہاتھ کیسے، اللہ کی کرسی کیسے، ان میں ہمیشہ سوالات کرتے ہیں. پچھلے قوموں کی سرگزشتیں ہیں جس کا مقصد یہ بتایا گیا کہ آپ کو تسلی ہو. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ کو نہیں معلوم تھا، حضرت ہود علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. اسی طریقے سے بہت ساری صورتیں آپ کو سنائی گئی. بعض عیسائی حضرات آ کر سوال کیا کرتے تھے کہ ذوالقرنین کون ہے بتائیے، جیسے سورہ کہف میں آیا. تو آپ کو اللہ کے حکم سے یہ آیتیں نازل ہوتی تھیں اور آپ ان کو بتایا کرتے تھے. ایک اہم بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کیوں نازل فرمائی. بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید انسان کی فلاح کے لیے نازل فرمائی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اندھیریوں سے نکال کر اجالے میں لے آئیں، خدائے واحد کی بندگی کی دعوت دیں، انسان صحیح معنوں میں خدائے واحد کا بندہ بن جائے. اس مقصد کے لیے مختلف زاویوں سے بات سمجھائی گئی، زمین اور آسمان کی ساخت پر، کبھی سمندر پر، کبھی بارش پر، کبھی ہواؤں پر، کبھی جانوروں پر، کبھی کائنات پر، کبھی ستاروں پر، کبھی چاند سورج پر، کبھی اشجار پر، کبھی بیلوں پر، کبھی غذا پر، کبھی پھلوں پر، کبھی پھولوں پر، کبھی شہد کی مکھی پر، کبھی دودھ کی مٹھاس پر. ان ساری چیزوں پر گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا، اس کا محور یہی تھا کہ دعوت، ایک اللہ کی طرف دعوت. قرآن مجید کائنات پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، اور اس غور و فکر کرنے سے ایک اللہ پر یقین بڑھتا ہے. قرآن کے معنی ہیں، قرآن ہے قرا یقرا سے، جس کے معنی ہے پڑھنا اور ترتیب سے پڑھنا، ایسا پڑھنا کہ جس سے ایک مفہوم سامنے آئے. اور اس میں یہ بھی مفہوم ہے کہ جس کو کثرت سے پڑھا جائے. قرآن مجید اب اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. خاص کر بعض حالات جو امریکہ میں پیش آئے تھے اس کے بعد سب سے زیادہ بکنے والی کتاب قرآن مجید ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کے مختلف نام بھی آئے ہیں. بعض لوگوں نے اس کے 99 نام شمار کیے ہیں، لیکن عام طور پر جو قرآن کے نام ہیں ان میں الفرقان ہے، ذکر ہے، الکتاب ہے، تنزیل ہے، اور بہت سارے نام آئے ہیں. اس کو قرآن مجید بھی کہا گیا ہے، قرآن مبین بھی کہا گیا ہے. جیسے سورہ قاف میں فرمایا گیا قاف والقرآن المجید، یعنی بزرگ والی کتاب ہے. الف لام میم تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. اس طریقے سے قرآن کے مختلف نام بھی آئے ہیں. قرآن کے نزول کا سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ عدل کا قیام. عدل کا قیام سے مراد اللہ اور بندے کے درمیان عدل، بندے اور بندوں کے درمیان عدل، جس کو ہم کہتے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد. اس کے مقصد کا نزول یہ ہے کہ منکرین کو ڈرائیں اور ایمان لانے والوں کو جنت کی بشارت دیں. یہ کتاب کسی کو ہدایت دیتی ہے اور کسی کو گمراہ بھی کرتی ہے. ہدایت کسی دیتی ہے جو مانگتا ہے، جو نیک صفت ہے، جس کا ضمیر نیک ہے، جو چاہتا ہے کہ اللہ سے صحیح راستے پر چلے تو وہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. تو اللہ تعالیٰ پوری قرآن مجید اس کے سامنے نازل فرما دیتے ہیں. اور اگر کوئی سوالات کرتا ہے، فسق کرتا ہے، تو یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہی کتاب بعض لوگوں کو گمراہ کر دیتی ہے. کیسے گمراہ کرتی ہے؟ جب ایک سورے میں نازل ہوا کہ 19 فرشتے دوزخ پر متعین ہوں گے تو بعض لوگوں نے ہنسی مذاق بنا دیا، تو یہ لوگ فاسق ہیں اور یہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے. اسی طرح احزاب کے موقع پر جب فوجیں جمع ہو رہی تھی تو لوگوں نے کہا کہ ہم تو مارے گئے، لیکن مومنون کا ایمان بڑھ گیا
کہ یہ بات تو بشارت دی گئی تھی۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ قرآن مجید ہے۔ ہم کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کا کیسے شکر ادا کرے۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنے احسانات کیے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات کو، اس کی نعمتوں کو گننے بیٹھیں تو ہم گن نہیں سکتے۔ تو اس لیے اس کا طریقہ بھی ہم کو اللہ تعالیٰ ہی بتائے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کتاب میں یہ فرمایا گیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے۔ اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، ہر چیز ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والی ہے۔ اس کتاب کو صرف ہدایت حاصل کرنے کے لیے پڑھیں تو ہدایت ملتی ہے۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کتابیں نازل کی، لیکن 4 کتابیں مستند مانی جاتی ہیں۔ لیکن ان 4 کتابوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا کہ اس کتاب کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ یہ ایک قرآن مجید واحد کتاب ہے جس کو نازل کرنے والا خود یہ چیلنج کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ہر دور میں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کچھ ملاوٹ ہو جائے، لیکن جب بھی ایسی کوئی صورتحال پیش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے شر کو آشکارا فرما دیتے ہیں۔ یہ کتاب مسلمانوں کے سینوں محفوظ ہے، بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے حافظ القرآن ہیں۔ ایک مرتبہ ایک مولانا تقریر فرما رہے تھے، تقریر کرتے کرتے ایک آیت پر رک گئے اور اعلان فرمایا، بہت بڑا اجتماع ہو رہا تھا، آزادی کے بعد کی بات ہے، کہ تم میں کون ہے جو اس آیت کو مکمل کرے، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، میں بھول گیا ہوں۔ تو سینکڑوں لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس آیت کو مکمل کر سکتے ہیں۔ تو مولانا نے کہا کہ آپ لوگ تشریف رکھیے، میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس مجمع میں کتنے حافظ القرآن ہیں۔ اور یہ وہ دور تھا جب کچھ لوگ شر پسند قرآن مجید کو ضائع کر رہے تھے۔ مولانا نے سوال کیا کہ تم ان کے سینوں سے کیسے نکالو گے؟ آج تو ان کے سینوں میں ہے، آج چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں یہ قرآن مجید محفوظ ہے۔ بزرگوں اور دوستو، اس کی نگاہ بانی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جوں کی تو ہے۔ لوگوں کے دل میں سوال پیدا ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جو چیز 1400 سال پہلے نازل ہوئی ہے وہ اب تک جیسی کی ویسی رہے۔ چنانچہ میونخ یونیورسٹی میں، جرمن میں 50 سال تک تحقیق کی گئی اور دنیا سے 42,000 نسخے کلیکٹ کیے گئے، جمع کیے گئے ساری دنیا سے، اور سب کا مطالعہ کیا گیا، اور کئی سال اسٹڈی کرنے کے بعد ایک رپورٹ شائع کی کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ اعراب کے کہیں کہیں چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں، وہ انسانی غلطیاں ہیں، لیکن آسمانی کوئی اس میں خطا نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اور اس کتاب کا ایک نسخے پر مصر کے قاری حافظ محمود خلیل الحسری صاحب نے تصدیق کی تھی۔ ایک عرصے تک وہ کتاب میرے پاس محفوظ تھی۔ یہ دور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، 3G 4G 5G کا دور ہے، اینڈرائڈ فون کا دور ہے۔ منٹوں میں خبریں ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ جاتی ہیں، نہ صرف خبریں بلکہ تصاویر بھی پہنچا دی جاتی ہیں۔ جو کام پہلے بادشاہوں کے لیے ناممکن تھا ایک عام آدمی کی مٹھی میں ہے۔ یہ ایک دور ہے جس کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور کہتے ہیں۔ اب یہ اور ترقی کر رہا ہے یہ دور۔ ایک دور تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جس دور میں سحر اور جادو کا بہت چرچا تھا، کئی لوگ جادو سیکھتے تھے اور جادو کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جادو میں چیلنج کیا۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور طب اور علاج کا تھا، تو ان کو، اس قوم کو، اسی میں ان کو چیلنج کیا گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور فصاحت و بلاغت کا دور تھا۔ ان کے ہاں بہترین مقرر، بہترین خطیب اور شاعر ہوا کرتے تھے۔ لبید انہی میں سے ایک شاعر تھا جس کے ایک قصیدے کو کعبۃ اللہ پر آویزاں کیا گیا تھا، بعد میں دیمک کھا گئی وہ الگ بات ہے، اور اس قصیدے کو پڑھ کر لوگ سجدہ کیا کرتے تھے۔ ایسا بڑا شاعر تھا جو دنیا کو
اجمی کہا کرتے تھے، ہمارے پاس جو کچھ ہم بولنے والے ہم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی میں چیلنج کیا۔ جب قرآن نازل ہو رہی تھی تو قرآن نے چیلنج کیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ تم سب مل کر، جن و انس مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لا سکتے ہو تو لے آؤ، سوائے اللہ کو چھوڑ کر۔ یہ قرآن کا چیلنج تھا، جب بھی ہے اب بھی ہے۔ آج کے کمپیوٹر دور میں بھی جن لوگوں نے ایسی جرأت دکھانے کی کوشش کی تو وہ بھی حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ تو قرآن نے اس وقت ان کو چیلنج کیا، وہ نہیں لا سکے۔ پھر قرآن نے کہا کہ اس جیسی 10 سورہ لاؤ تو وہ بھی نہیں لا سکے۔ انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس جیسی ایک سورہ لے آؤ، تم سب مل جاؤ، سب ایک دوسرے کے مددگار ہو جاؤ، کوئی جیسی کتاب، اس جیسی سورہ نہیں لا سکے، نہ اس جیسا اسلوب، نہ اس جیسی تاثیر، نہ ایسے لفظوں کی بندش، ایسا کوئی کلام نہیں لا سکے۔ اس دور میں بھی تھے لوگ قابل اور مخالفین بھی تھے۔ اس وقت کچھ لوگ اکٹھا ہو کر لبید جیسے شاعر، جس کو سبع مولخہ کا آخری شاعر مانا جاتا ہے، اس سے کہا کہ تم قرآن جیسی کوئی چیز لاؤ یا ایک سورہ جیسی لے آؤ، ہم تمہاری ساری ضرورتیں پوری کر دیں گے، تم کمرے میں بند رہو اور لکھتے جاؤ۔ چنانچہ 1 ہفتے تک، 10 دن تک اور اس سے زیادہ دن تک وہ کمرے میں بند رہا، کچھ نہیں لکھ سکا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ مسلمان ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ اب کیا لکھوں قرآن کے بعد؟ ایسے ہی بڑے بڑے دوسرے بھی واقعات پیش آئے ہیں۔ قرآن کا یہ اعجاز ہے، قرآن کی تاثیر ہے۔ اس کے الفاظ ایسے ہیں کہ سننے والا گنگنانے لگتا ہے، اس کو غلط پڑھتے ہی، ایک چوک ہوتی ہی آدمی چوکنا ہو جاتا، آگے نہیں بڑھ سکتا۔ قرآن کی ایسی ترتیب ہے۔ بعض لوگوں نے کوشش کی، مسلمہ کذاب نے کوشش کی، ہنسی مذاق کا موضوع بن گیا، اے جیسی کوئی چیز نہیں لا سکا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کو پڑھنے والا، سننے والا گنگنانے لگتا ہے، یہ خالص دل میں اتر جاتی ہے۔ دوست دشمن بھی اس کو سنتے تھے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے گھر کے پچھلے حصے میں رات کی تنہائی میں 3 لوگ جمع ہوا کرتے تھے۔ کون کون تھے وہ؟ ابو جہل، جس کو دشمن اسلام کہا جاتا ہے، ابو جہل، اخنس بن شریح اور ابو سفیان۔ یہ الگ الگ تینوں جگہ چھپ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سماعت فرماتے تھے۔ جب صبح جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ تم کیسے آئے گئے، تم کیسے آ گئے؟ اور اب تینوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب آئندہ ہم نہیں آئیں گے، وعدہ کر لیا، لیکن 3 دن تک یہ لوگ آتے رہے۔ حضرت عمر ابھی ایمان نہیں لائے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں تصور کی جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ غصے میں لال پیلے اپنی تلوار کھینچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک شخص ملا، پوچھا اے عمر کدھر کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا اس سے پہلے کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو، ذرا اپنے گھر والوں کی تو خبر لو، دیکھو تمہاری بہن اور تمہارے بہن بھائی بھی تو ایمان لا چکے ہیں۔ چنانچہ اپنے بہن کی گھر کی طرف چل پڑے، گھر پہنچے اور دستک دی، اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ نے زور سے کٹکھٹایا، تب بھی دروازہ نہیں کھلا۔ بہت جب زیادتی کرنے لگے تو دروازہ کھول دیا، تو آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور آپ کے بہن بھائی سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید تلاوت کر رہے تھے۔ آپ نے غصے میں ان پر ہاتھ چلایا، بہن بھائی کو زخمی کر دیا، اور بہن بیچ میں آئی تو بہن کو بھی ڈھکیل دیا، تو بہن بھی گر گئی اور پیشانی پر چوٹ آئی۔ اب بہن نے تیش میں آ کر کہا ہاں اے عمر، ہم ایمان لائے ہیں ایک اللہ پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جاؤ جب تم کو جو کرنا ہے کر لو، اب ہم ایمان سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ وہ نقطہ تھا، یہ وہ مقام تھا، یہ جو ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ بہن نے جب کہہ دیا کہ جاؤ اب تم جو کرنا ہے کر لو، تو حضرت عمر نرم پڑے،
پوچھا بہن آخر تم کیا پڑھ رہے تھے بتاؤ، میں بھی تو سننا چاہتا ہوں چیزیں. تو بہن نے کہا بھائی پہلے تم غسل کر لو پھر میں تمہیں سناتی ہوں. چنانچہ ان کو سورہ طور پڑھ کر سنائی گئی تو ان میں ایسی تبدیلی آئی کہ وہ ایمان لے آئے اور کہا کہ میں ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ملنے جاتا ہوں. چنانچہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور ایمان لائے. اسی طرح ایک واقعہ حضرت مطعم بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ایمان لانے سے پہلے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز پڑھتے ہوئے سنا اور دیکھا تو وہاں انہیں ایسا لگا کہ یہ اللہ تعالیٰ انہی سے مخاطب فرما رہے ہیں. چنانچہ وہ وہی ایمان لے آئے. ڈاکٹر مورس بکائی، کیٹ اسٹیون، سوریا کملا داس اور عبداللہ اڈیار اور ایسے سینکڑوں لوگ ہیں جو قرآن سن کر پکار اٹھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ سچی کتاب ہے جو دلوں کو موہ لیتی ہے، یہ ایک انقلابی کتاب ہے جو کسی انسان کی نہیں ہو سکتی. ابھی حال ہی میں جرمن کے ایک باکسر نے بھی ایمان لایا ابھی 2-3 دن پہلے رمضان میں. تو معلوم ہوا کہ قرآن کے اندر تاثیر ہے. بزرگوں اور دوستو، عتبہ بن ربیعہ اہل ثروت لوگوں میں شمار کیا جاتا تھا. اس نے ایک مرتبہ گفتگو کی تو آپ نے سورہ حام میم سجدہ تلاوت فرمائی. جب آیت سجدہ پر پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے بھی سجدہ کر دیا. یہ ہے قرآن کی تاثیر. قرآن مجید میں بعض پیشن گوئیاں بھی آئی ہیں جو پوری کی پوری ہوئی. جیسے سورہ روم کے آغاز میں فرمایا گیا کہ غلبت الروم، رومیوں کی فتح ہو گئی، لیکن بظاہر ایسے حالات نظر نہیں آ رہے تھے. پھر دنیا نے دیکھا کہ 9 سال کے اندر رومیوں کو مجوسیوں کے مقابلے میں عظیم الشان فتح حاصل ہوئی. صلح حدیبیہ کے موقع پر پیشن گوئی کی گئی، تم مسجد حرام میں داخل ہوگے اور سر منڈواؤ گے انشاءاللہ. یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی. اور جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے نرغے میں گھرے ہوئے تھے، صحابہ اکرام پہرا دیا کرتے تھے، ایک رات آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پردہ اٹھایا اور فرمایا کہ لوگو تم اب اپنے گھر جا سکتے ہو، اللہ نے میری حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے. پھر اس کے بعد سے پھر آپ کی کوئی پہرا نہیں دیا. تو یہ بھی ایک پیشن گوئی تھی جو پوری ہوئی. قرآن مجید نے پچھلے انبیاء کی سرگزشتیں سنائی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سے بہت سارے انبیاء کی سرگزشتیں واقعات سنائی. اور اس کا مقصد یہ بتایا گیا جس سے آپ کو تسلی ہوگی. یہ جو واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آ رہے تھے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اس سے پہلے انبیاء پر بھی تکالیف اور مصیبتیں پیش آئی تھی. ناظرین اکرام، قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے، طب کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ سن کر آج کے نامور اطباء سائنسدان ششدر ہیں. جس میں ایک 1982 میں ایک کانفرنس ہوئی تھی قطر میں، جس میں اس وقت کے نامور سائنسدانوں کو مدعو کیا گیا تھا. اس کی ایک کیسٹ وامی نے بنائی تھی، دس از دا ٹروتھ کے نام سے، شاید کسی کے پاس موجود ہوگی. اس میں کیت مور کو اب اظہار خیال کا موقع دیا گیا. اس کے بعد بتایا گیا کہ اس نے 20 سال جو تحقیق کی ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. وہ گائنیکولوجسٹ تھا. تو جب اس کو بتایا گیا کہ بچے کی پیدائش کی تفصیل سے جو ہے ذکر آیا ہے قرآن مجید میں، تو وہ حیران رہ گیا. اور بعد میں پھر وہ اسلام بھی قبول کیا اور اس نے ایک اسلامک ایڈیشن بھی شائع کیا. اسی طریقے سے ڈاکٹر مورس بکائے جو بہت بڑا سرجن ہے فرانس کا، اس نے شاہ فیصل شہید سے گفتگو کی تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہو تو عربی سیکھیں. چنانچہ اس نے عربی سیکھا اور جو پھر مسلمان بھی ہو گیا. اسی طریقے سے بہت ساری قرآن کی باتیں جو سائنس کے موافق ہے، یعنی قرآن میں اور سائنس میں کوئی تضاد نہیں ہے جیسے عیسائیوں کے ہاں ہے. ناظرین اکرام، قرآن پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ غیر معمولی نعمتوں سے نوازتا ہے. گزشتہ صدی کے مفکر مولانا سید ابوالعلا مودودی علیہ رحمہ نے ایک بات کہی تھی.
انہوں نے کہا کہ اس وقت پوری دنیا میں نوع انسانی کے پاس قرآن مجید کے سوا اور کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا خالص کلام ہر آمیزش سے پاک ہو۔ اس پہلو سے دیکھیے تو مسلمان دنیا کی خوش قسمت قوم ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ دنیا کی بدترین قوم ہے جس کے پاس یہ کتاب موجود ہے لیکن وہ اس سے منہ موڑ کر ادھر ادھر بھٹکتی پھر رہی ہے، کیونکہ ساری دنیا اور آخرت کی فلاح کا نسخہ اس کتاب میں ہے، اور ہم کشکول لیے دوسری قوموں کے دروں پر بھیک مانگ رہے ہیں۔ نواب بہادر یار جنگ اپنی کتاب جواہر پارے میں لکھتے ہیں، آپ چاہے مجھے رجس پسند کہیں مگر میں آپ کے موجودہ مسائل کا واحد حل آپ کے مسلمان ہو جانے میں سمجھتا ہوں۔ مسلمان ہو جانے سے میری مراد یہ کہ آپ کا زاویہ فکر اور نقطہ نظر اسلامی ہو جائے، آپ حالات کا اسلامی نظر سے مطالعہ کرنے لگیں اور معاملات کو اسلامی فکر سے سوچنے لگیں۔ اس کیفیت کا پیدا کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی بامعنی تلاوت کو اپنا وظیفہ حیات بنائیں اور روز سونے سے پہلے سوچئے آپ اسلام سے کس قدر قریب ہوئے یا دور۔ بہادر یار جنگ لکھتے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں قرآن ابر باراں اور چشم آفتاب کی طرح خدا کی ایک رحمت عام ہے، اس سے ہر شخص بقدر ظرف تمتع کر سکتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن اور اس کے متعلق علوم میں درک حاصل کرنے کی کوشش کریں، قرآن کو اس طرح سمجھیں جس طرح اس کو سمجھنے کا حق ہے، اس طرح عمل کریں جس طرح ایک سچے مسلم و مومن کو کرنا چاہیے، اور جس نے قرآن کو اس طرح اپنایا تو وہ دنیا میں معزز ہوئے، دنیا کھچ کھچ کر ان کے قدموں پر لوٹنے لگی اور آخرت میں ان کا اجر محفوظ ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اور جبکہ اس کے ماننے والوں نے اس کو چھوڑ دیا تو ہر جگہ ذلیل و خوار ہوئے۔ قرآن مجید ایک مکمل ضابط حیات ہے، یہ انسانوں کو جینے کا طریقہ سکھاتی ہے، انسان کی عقل و فکر سے اپیل کرتی ہے، تدبر و تفکر کی دعوت دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن تمہارے حق میں دلیل دے گا یا تمہاری مخالفت میں۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کا علم سیکھے اور سکھائے۔ قرآن مجید کے 5 حق ہیں۔ پہلی چیز، اس پر ایمان لایا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر تدبر کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے اور دنیا کے لوگوں تک اس کو پھیلایا جائے۔ اب تک کی اس گفتگو سے واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ حق و باطل کے فرق کو واضح کرنے والی ہے، یہ فرقان اور کسوٹی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو سنو، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، وہ ہے ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کو تھامے رہو، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور دنیا یہی چاہتی ہے کہ مسلمان قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جائے، لیکن یہ مسلمانوں کی خوش بختی ہے کہ آج بھی مسلمان قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کی سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن مجید ہے۔ اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت اور نماز سے روشن رکھو۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ آسمان والوں کے ہاں ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے ہاں آسمان کے تارے۔ لیکن اس کو بہترین اور اچھے انداز میں پڑھنا، صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا اور اس کے جو اصول اور ضوابط ہیں اس طرح پڑھنا۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ پھر اس زنگ کو کیسے دور کیا جائے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے درخواست کی، یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تلاوت قرآن مجید اور خدا کا ذکر پابندی سے کرتے رہنا، اس کے ذریعے آسمان والوں میں تمہارا چرچا ہوگا، تمہارا ذکر ہوگا اور یہ عمل زندگی کی تاریکیوں سے تمہیں نکال کر روشنی میں لے آئے گا۔ آپ نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے قرآن سے افضل کوئی چیز نہیں. قرآن ہی دعا ہے اور قرآن ہی دوا ہے. قرآن زمین و آسمان سے زیادہ پیارا ہے. تمہاری امامت وہی کرے جو قرآن کی زیادہ تلاوت کرتا ہے، یعنی اس کو حفظ زیادہ ہو. قرآن پڑھنے اور قرات کرنے والے کے برابر کوئی نہیں. قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ تسکین ہے جو قرآن کی تلاوت کے وقت اترتی ہے. اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اتنی توجہ سے نہیں سنتے جیسا کہ وہ کسی بندے کی قرات قرآن مجید کو سنتے ہیں. جس گھر میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اس گھر میں برکت ہوتی ہے. جہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا برکت اٹھا لی جاتی ہے. قرآن پاک آہستہ آہستہ یا بآواز بلند پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے صدقہ چھپا کر کرنا یا دکھا کر کرنا. اس سے مراد یہ آہستہ پڑھنا بہتر ہے. تلاوت قرآن کے آداب: قرآن پڑھتے وقت باوضو رہیں، قبلہ رخ ہوں، باادب ہوں، اس طرح بیٹھیں جیسے حاکم سامنے بیٹھتے ہیں. تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، کیونکہ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. پھر ٹھہر ٹھہر کر دھیمی دل پسند آواز میں تلاوت کریں، جس کو رتل القرآن ترتیلا کہا جاتا ہے. جب خوف کی آیت پر پہنچے تو دل پر خوف اور رقت طاری ہو، اور جب رحمت کی آیت پر پہنچیں تو فرحت و انبساط سے دل معمور ہو جائے. جب اللہ تعالیٰ کی صفات پڑھیں تو عین تواضع و انکسار ہو جائیں، اور جب کفار کے اقوال شرک پڑھیں تو شرمندگی کا احساس ہو. قرآن مجید کو سمجھا جائے، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. مستند تراجم اور تفاسیر کا مطالعہ کریں، علماء سے گفتگو کریں، درس قرآن کی مجلسوں میں پابندی سے شرکت کریں. ناظرین اکرام، قرآن مجید کا حق ہے کہ اس پر عمل کریں. میں نے جب سے جو گفتگو کی اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ سب تو باتیں معلوم ہیں، لیکن سوال ہے عمل کا. جو باتیں آپ کو معلوم ہوئی ہیں اس پر عمل کریں. پھر اس کا آخری حق یہ ہے کہ اس کو پھیلایا جائے. جو لوگ قرآن سے ابھی تک ناواقف ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، ان تک جو ہے قرآن مجید کے پیغام کو پہنچائیں اور انہیں بتائیں کہ یہ پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے. جو اس کو نیک نیتی سے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دلوں کو کھول دے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.